रॉन्ग टर्न की पहली फिल्म 2003 में आई और इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। फिल्म की स्टोरी एलन बी मैक्लोरी ने लिखी और रॉब श्मिट ने इसे डायरेक्ट किया था। फिल्म इतनी मशहूर हो गई कि प्रोड्यूसर 2007 में इसका पार्ट 2 ले आया और इसके बाद लाइन लग गई। 2009 में पार्ट 3 आया, 2011 में पार्ट 4, 2012 में पार्ट 5, 2014 में पार्ट 6 और 2021 में पार्ट 7 और ये सिलसिला अभी तक जारी है। रॉन्ग टर्न की कहानी बहुत सादी है। दुनिया में हमारे दाएं बाएं मौत की बेशुमार वादियां हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक खौफनाक अजाब इंसानों का इंतजार कर रहा है। हम जिंदगी में मामूल का सफर करते करते एक रॉन्ग टर्न लेते हैं और फिर मौत की इन वादियों में जा गिरते हैं, जिनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस फिल्म के किरदारों के साथ भी यही होता है। ये रॉन्ग टर्न लेते हैं और इसके बाद अजाब का शिकार हो जाते हैं। मैंने 2005 में पहली बार ये फिल्म देखी थी और ये सबक सीखा था, जिंदगी गुजारने का शानदार तरीका सिराते मुस्तकीम है और इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि किसी कीमत पर इस रास्ते से ना हटे, क्योंकि कोई एक रॉन्ग टर्न इसे किसी ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। हमारी कौमी जिंदगी में भी 2014 में एक रॉन्ग टर्न आया था और ये रॉन्ग टर्न मुल्क को एक ऐसी दलदल में ले आया जिससे निकलते निकलते हम मजीद धंसते चले जा रहे हैं। रियासत एक कदम उठाती है और इसके बाद बड़े फख्र से दावा करती है, हम और मुल्क बहरान से निकल आए हैं, लेकिन अगले दिन मालूम होता है वो कदम हमें मंजिल से मजीद कई किलोमीटर दूर ले जा चुका है। हमें आज मानना होगा 2014 हमारी कौमी जिंदगी का मनहूस तरीन साल था। इसकी नहूसत 10 साल गुजरने के बाद भी आज तक कायम है और सरेदस्त इसके टलने के आसार नजर नहीं आ रहे। और इसका सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। ये मुल्क रोज बरोज डूबता चला जा रहा है। मैं इमरान खान का फैन था और मैं आज भी इसका फैन हूँ। इस शख्स ने जेल काटकर सबके दामों पर पानी फेर दिया। ये बयानिया बनाने का भी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा माहिर है। ये वन मैन आर्मी भी है। ये अकेला पूरी पार्टी है और लोग इससे बेतहाशा मोहब्बत भी करते हैं। हमें इसकी ये खूबियां बहरहाल मानना होंगी, लेकिन इसकी 2 खामियों ने इस और मुल्क दोनों का जनाजा निकाल दिया। और वो 2 खामियां हैं बेतहाशा जिद और इंतहाई बुरी टीम। ये वो 2 खामियां हैं जिन्होंने बानी के साथ साथ मुल्क का इंजर पिंजर भी हिला दिया। आप खान की जिद का कमाल देखिए। ये इस रियासत के साथ लड़ रहा है जो अगर ये जंग हार जाती है तो फिर ये इस काबिल नहीं रहेगी जिस पर इमरान खान हुकूमत कर सके। ये मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ भी नहीं, और अगर ये ख़त्म हो गई तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खान इस हकीकत का इदराक ही नहीं कर रहा। दूसरा, आप दुनिया जहां के शानदार लोग इसके सामने खड़े कर दें, लेकिन ये इन सब को चीर कर सीधा किसी उस्मान बुज़दार या महमूद खान पर गिरेगा और फिर अपनी सारी तवानाइयां इसे वसीम अकरम परस बनाने में सर्फ कर देगा। लेकिन जिस तरह ख्वाजा सरा साहिब औलाद नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह उस्मान बुज़दार आखिर में उस्मान बुज़दार और महमूद खान ही रहते हैं। मगर आज हमें ये भी मानना होगा ये दोनों खामियां हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, यानी इंतहाई जिद और बुरी टीम की सिलेक्शन। मसलन मियां नवाज शरीफ 2014 में ठीक काम कर रहे थे। हुकूमत ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग पर काबू पाना शुरू कर दिया था और सीपैक के जरिए माशी रिवाइवल भी हो रहा था। लेकिन चंद लोगों की जिद आड़े आई और इन्होंने चलते हुए मुल्क को रॉन्ग टर्न की तरफ धकेल दिया और खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इनका दावा था 10 लाख लोग लाहौर से निकलेंगे
جن میں لاکھ موٹر سائیکل ہوں گے، لیکن یہ دعویٰ بری طرح ناکام ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود لاہور سے 10,000 لوگ بھی نہیں نکلے، اور وہ بھی گجرانوالہ تک پہنچتے پہنچتے تحلیل ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اس وقت خان صاحب کی مینجمنٹ سکل اور ٹیم میکنگ کی صلاحیت کا اندازہ کر لیتی تو آج شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر اسے سامنے پڑی چیزیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ لہٰذا ہمارے بھائی لوگ اسے خان کی نا تجربہ کاری اور سادگی سمجھ بیٹھے۔ خان نے بعد ازاں اسلام آباد میں 126 دن دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے کھانے تک کا بندوبست جنرل ظہیر الاسلام کرتے تھے۔ دھرنے کے لیے بجلی کا انتظام بھی اب پارا سے ہوتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بھی اندازہ نہیں ہوا جو شخص یہ چھوٹا سا ٹاسک پورا نہیں کر سکتا، وہ کل اگر وزیر اعظم بن گیا تو اس کے کپڑے تک ہمیں ڈرائی کلین کرنا پڑیں گے۔ ہم پہلے اسے کرسی پر بٹھائیں گے، پھر اس کرسی کی حفاظت کریں گے، پھر حکومت چلائیں گے، اور آخر میں اس سے بے عزتی بھی کرائیں گے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کی خان کو وزیر اعظم بنانے کی ضد نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پنجابی کا بڑا شاندار محاورہ ہے، نانی کی شادی کرائی برا کیا، اور شادی کے بعد نانی کی طلاق کرا دی، یہ اس سے بھی برا کیا۔ خان کو زبردستی وزیر اعظم بنوانے کی کوشش نانی کا نکاح تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسٹیبلشمنٹ خان کو ابھی میچور ہونے دیتی، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا، اور 2018 میں نہ صحیح تو 2024 میں وزیر اعظم بن جاتا۔ اس دوران یہ کم از کم تجربہ کار تو ہو جاتا۔ کے پی میں اس کی حکومت بھی اسے بہت کچھ سمجھا دیتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جلد بازی اور ضد رانگ ٹرن ثابت ہوئی۔ چلیں اگر ہم نے یہ رانگ ٹرن لے لیا تھا تو پھر ہم نانی کی طلاق تو نہ کراتے۔ خان 2022 میں غیر مقبول ہو چکا تھا اور اس کی حکومت اپنے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ آپ نے جنرل فیض حمید کا سہارا کھینچ لیا تھا، یہ کافی تھا۔ خان کی حکومت اس کے بعد چند ماہ کا کھیل تھی، آپ یہ ہونے دیتے۔ لیکن اس وقت دوبارہ ضد کا مظاہرہ ہوا، جس کے نتیجے میں سیاسی طور پر مردہ خان دیو بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ آج کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ نانی کے نکاح کے بعد کی صورتحال نکاح سے پہلے کی صورتحال سے زیادہ افسوسناک ثابت ہوئی۔ ریاست اب ایک سوراخ بند کرتی ہے تو پہلے سے بڑا سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اسے بند کر دیا جاتا ہے تو چند فٹ کے فاصلے پر اس سے بھی بڑا سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ عدلیہ کے تازہ ترین ایشو کو لے لیجئے۔ حکومت اور ریاست نے مل کر بڑی مشکل سے دن رات ایک کر کے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا تھا۔ یہ سوراخ بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ مزید آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ چنانچہ حکومت نے پہلے 2 ایڈ ہاک ججز تعینات کر دیے، جس کے بعد ججز کی تعداد 10 ہو گئی۔ حکومت کا خیال تھا ہائی کورٹ میں اب بیلنس آ جائے گا، لیکن یہ خام خیالی ثابت ہوئی۔ چنانچہ پھر حکومت 3 ہائی کورٹ سے 3 ججز اسلام آباد لانے پر مجبور ہو گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور، جسٹس خادم حسین سومرو کو سندھ اور جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے لایا گیا۔ یہ تینوں ججز اسلام آباد آ چکے ہیں اور انہوں نے ہائی کورٹ میں کام بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف وکلاء نے ہڑتالیں شروع کر دی ہیں اور ان ججوں کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک بحران ٹالنے کے لیے ریاست کو کتنے نئے بحرانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ عدلیہ کی فارمیشن میں یہ تبدیلی ملک میں انصاف کا مزید جنازہ نکال دے گی۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ عملاً ختم ہو چکی ہے۔ اس کا احترام اور وقار دونوں مٹی میں مل چکے ہیں، اور اس میں ججز کا قصور بھی ہے۔ جج صاحبان جب اپنے منصب سے اتر کر کسی سیاسی جماعت کے معاون بن جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا،
اور وہ نکلا، لیکن رہی صحیح کسر حکومت اور ریاست نے بھی پوری کر دی۔ اس نے 2 گھونسلے توڑنے کے لیے پورے محل کو آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ کے بعد اب ہائی کورٹس کی باری ہے۔ ان میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، عین ممکن ہے ہم ان کے ذریعے بانی کو مزید 2-4 سال جیل میں رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے ہم اس مصنوعی سسٹم کو بھی مزید چند برس دھکا دے لیں، لیکن اس عمل کے دوران ملک کا عدل کا نظام کہاں کھڑا ہوگا؟ آج وہ ججز جو کسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کل جب انہیں کوئی اشارہ کرے گا تو یہ کیا کیا نہیں کریں گے؟ ہمیں ماننا ہوگا ہم نے ایک اور رانگ ٹرن لے لیا ہے، اور یہ رانگ ٹرن ہمیں اس وادی میں لے جائے گا جہاں بے انصافی اور ظلم کے زومبیز دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ ہماری طرف دیکھ کر بار بار پوچھ رہے ہیں، اگر کل تم لوگوں کو انصاف کی ضرورت پڑ گئی تو تم کس عدالت میں جاؤ گے اور کس جج سے اپنا حق مانگو گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، کل اگر صدر زرداری اور میاں شہباز شریف کو انصاف چاہیے ہوگا تو کیا یہ عدالتیں اور یہ جج انہیں انصاف دے سکیں گی؟ اور اگر انصاف کی ضرورت کسی جنرل کو پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہر رانگ ٹرن کا نتیجہ بہرحال یہی نکلتا ہے۔